السلام علیکم معزز ناظرین. کسی بھی معاشرے میں غربت اور جہالت بہت سی بد نصیبیاں اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. اس میں سے ایک بد نصیبی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت اور اس کی طرف سے مشکل اور زحمت کو جو ہے آپس میں فرق نہیں کر سکتے. HPV ہیومن پیپیلوما وائرس کے خلاف دستیاب ویکسین ایک اللہ کی رحمت ہے جو عورتوں کو آنے والی زندگی میں ایک بہت ہی خطرناک اور موذی کینسر یعنی سروکس یعنی بچے دانی کے منہ کے کینسر سے بچاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے بہت ساری غلط فہمیاں، غلط افواہوں، من گھڑت باتوں کے ذریعے اس کو متنازع بنا دیا گیا. آج ہم 5 بہت ہی اہم ایسی غلط فہمیوں جن کو ایکچولی غلط بیانیوں کا نام دینا چاہیے کا جواب، سائنٹیفک جواب آپ کو دیں گے جس کے ذریعے عام لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں. اس میں سے سب سے پہلی جو غلط فہمی ہے وہ تو یہ ہے کہ جی پاکستان میں سروکس یعنی بچے دانی کے منہ کا کینسر ہوتا ہی بہت کم ہے. چند خواتین ہیں جن کو یہ ہوتا ہے، سال میں کوئی ایک آدھ کیس دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے، حالانکہ باقی بہت عام بیماری ہیں ان کا خیال نہیں کیا جا رہا. یہ بالکل جھوٹ ہے. ساری دنیا سے ایکچولی ایک درجہ بڑھ کے کامن ہے پاکستان کی خواتین میں سروکس کا کینسر. دنیا کے اکثر ممالک میں سروکس کے کینسر کا کامن ہونے، عام ہونے کے حساب سے 4تھا نمبر ہے. پاکستان میں یہ خواتین میں تیسرا اہم ترین کینسر ہے. بریسٹ اینڈ اووری، بریسٹ یعنی چھاتی، اینڈ اووری یعنی انڈے دانی کے بعد یہ تیسرا کامن ترین کینسر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پبلک ہیلتھ پرابلم ہے. اچھا، دوسری جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی چھوڑیں پرے، یہ HPV جو ہیومن پیپیلوما وائرس ہے یہ ہمارے معاشرے میں کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو بالکل صاف ستھرے لوگ رہتے ہیں. یہاں تو جو مطلب ہے بہت خیال کیا جاتا ہے. یہ مادر پدر آزاد معاشرہ تھوڑی ہے. HPV تو ان معاشروں کا مسئلہ ہے جو بے راہ رو ہیں، یا سیکشول پریمسکوسٹی ہوتی ہے، جہاں ازدواجی جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ، اس سے آؤٹ سائڈ سیکشول ریلیشن شپ جو ہے نا اس کا قائم کرنے کا رواج عام ہے. یہ تو ویسٹرن ملکوں کا پرابلم ہے، ہمارا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. محترم ناظرین، ہمارا معاشرہ بھلے جنسی طور پہ بے راہ رو نہ ہو، ہماری خواتین بے شک جنسی طور پہ بے راہ رو نہیں ہے، لیکن بدقسمت بہت ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں 23% خواتین میں ایڈلٹ ایج تک پہنچتے پہنچتے وہ HPV کا شکار ہو چکی ہوتی ہے. یعنی ہر 4تھی خاتون کو HPV انفیکشن ہوتا ہے. اور یہ کہیں دور پرے کی، ہارورڈ کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، سوئٹزرلینڈ کی، یا نارتھ کوریا یا ساؤتھ کوریا کی اسٹڈی نہیں ہے. یہ پاکستان کی اسٹڈیز ہیں کہ ہر 4تھی عورت جو ہے وہ HPV کا شکار ہے، اس لیے وہ خطرے پہ ہے کہ اس کو آگے سروکس کا کینسر ہو جائے گا. تیسری جو بات پھیلائی جا رہی ہے اور بہت ہی اس کے بارے میں ایک تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جی اچھا پاکستان میں جتنے سروکس کے کینسر ہوتے بھی ہیں نا وہ والے نہیں ہیں جو HPV کے ذریعے ہوتے ہیں، یہ دیگر قسم کے کینسر. تو کبھی اگر کسی کو ہو بھی جائے تو HPV والا کینسر نہیں ہوتا سروکس کا، یہ اور ہوتا. تو HPV کی ویکسین کا کیا فائدہ ہے؟ محترم ناظرین، یہ بھی ایک سفید جھوٹ ہے. جتنے معتبر ہسپتال پاکستان میں ہیں جو سائنٹیفک سٹڈیز کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کی سٹڈیز مشترکہ طور پہ یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کی عورتوں میں جہاں سروکس کا کینسر بہت کامن ہے، اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا یہ پاکستان کی عورتوں میں تیسرا سب سے کامن کینسر ہے، جبکہ باقی ملکوں میں سروکس کا کینسر 4تھے نمبر پہ آتا ہے. یہ دنیا سے بھی زیادہ کامن پاکستان میں ہے. اور پاکستان میں جتنے سروکس کے کینسر ہوتے ہیں ان میں سے 88% ہیومن پیپیلوما وائرس کے ریلیٹڈ کینسر ہیں. بلکہ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہیومن پیپیلوما وائرس کی ٹائپ 16 اور 18 سے ریلیٹڈ ہے. چوتھی جو ایک بہت بڑی غلط فہمی اور خوف جو لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ HPV ویکسین کے نتیجے میں بچیاں بانجھ ہو جاتی ہیں. یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے. دنیا میں آج تک کوئی معتبر سٹڈی یا بہت ساری معتبر سٹڈیوں کا جو ایک خلاصہ ہوتا ہے جس کو میٹا انالیسس کہتے ہیں، وہ اس نے آج تک یہ بات سائنٹیفکلی پروو نہیں کی ہے اور اس بات کے خدشات کو زائل کیا ہے کہ HPV ویکسین اور انفرٹیلٹی کا یعنی بانجھ پن کا آپس میں کوئی بھی تعلق ہو. تو یہ ویکسین بالکل بانجھ پن کی وجہ جو ہے نہیں بنتی. اور 5ویں جو غلط فہمی اور خوف جو ہے اور جو جھوٹ ہے وہ لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے
وہ یہ ہے کہ جی ایچ پی وی ویکسین کے تو بہت بڑے بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. اس کے نتیجے میں تو ایک دفعہ کسی کو ایچ پی وی کا ٹیکہ لگ جائے ویکسین کا تو اس کا تو بچنا ہی محال ہے. پتہ نہیں وہ کن کن دکھوں میں سے گزرتا ہے. ناظرین یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے. کسی بھی اور عام ویکسین کی طرح جو بچوں کو لگائی جاتی ہیں, بڑوں کو, جیسے ہیپاٹائٹس کی ویکسین ہے, کالی کھانسی کی ہے, خسرہ اور بھی بہت ساری چیزوں کی ویکسین لگائی جاتی ہیں, اس کے بھی بالکل معمولی سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, جس میں سب سے اہم سائیڈ ایفیکٹ وہی ہے کہ ٹیکہ جہاں پہ لگتا ہے وہاں پہ کچھ دیر جلن درد رہتا ہے, وہ 1-2 دن تک وہ جگہ دکھ جاتی ہے کسی بھی ٹیکے کے بعد. اچھا, اس طرح سے کچھ لوگوں کو باڈی میں ایکس پین, ہلکا پھلکا درد ہوتا ہے, یا لو گریڈ ٹیمپریچر ہو سکتا ہے, یا ہلکے سے الرجک سمٹمز, کسی کو لائٹ سا فلو قسم کی علامات ہو جاتی ہیں. اچھا, پھر یہ ویکسین کیونکہ صرف ایکسکلوسیولی جو ہے نا بچیوں کو لگتی ہے, خواتین کو لگتی ہے, وہ بھی ینگ بچیوں کو, تو آپ کو پتہ ہے کہ بچیاں جو اس عمر میں ہوتی ہیں 9 سے 14 سال کی, وہ سوئی سے بہت ڈرتی ہیں. تو اس لیے کچھ بچیاں جو ہے نا وہ جس کو نیڈل فیئر کہتے ہیں, سوئی کا خوف, اس سے فینٹ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی, نہ یہ کوئی خطرے کی بات ہے. آپ ان کو تسلی دیں, اچھی طرح ان کی جو ہے نا کاؤنسلنگ کریں, تھوڑی دیر میں وہ بچی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ بھی بہت ایک ریئر سی بات ہے. لیکن کوئی ایسا بڑا سائیڈ ایفیکٹ اس ویکسین کے ساتھ اسپیسیفکلی ریلیٹڈ نہیں پایا گیا.